بہت بڑے تنازع کا شکار ہو گئے جب جنرل مشرف کے دور میں ان کے سنگین الزامات باقاعدہ سرکاری طور پہ عائد کیے گئے, ٹی وی پہ لائے گیا. Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. بنیادی کام جو ہے وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا تھا, KRL اور عبدالقدیر کا نہیں تھا. شاید 10% AQ خان کا تھا. کہ نوبل انعام ملنا آپ کی کسی بچی کو وہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے. I call upon Malala Yousafzai to come forward to receive the gold medal and the diploma. Please come forward. ملالہ یوسفزئی بھی جو ہے ایک تنازع کا ہی شکار رہی. جس وقت اسے گولی لگی جی, اس وقت وہ ایک بچی تھی, چاہ رہی تھی کہ پڑھے. یہ سانحہ پیش آیا اس کے ساتھ تو اس کی ہمت نہیں ٹوٹی, جس کی میں داد دیتا ہوں. اب تو وہ شہرت کے چکر میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھ لیا عمران خان کا دور. کم از کم میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ وہ دور دوبارہ آئے. جو عمران خان کے دعوے تھے بالکل غلط تھے, پورے نہیں ہوئے اور دھوکہ دینے کی غرض سے کیے گئے. I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. The control of these industries now rests with the state of Pakistan. سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیشنلائزیشن کر رہے تھے, اور جس طریقے سے وہ نیشنلائزیشن ہو رہی تھی آپ اس کے حامی تھے. صنعتوں کی تباہی ہوئی. مثال کے طور پر بٹالہ انجینئرنگ کارپوریشن جو اتنا بڑا بن سکتا تھا کہ وہ پاکستان کا ٹاٹا بن سکتا تھا, لیکن اسے پھر بھٹو نے تباہ و برباد کر دیا. بھٹو نے تباہ و برباد کر دیا. تو 1988 سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت قائم کر دی اور ملٹری رول ختم ہو گیا. جب بے نظیر بھٹو آئی تو ہم بہت خوش تھے. جب وہ گئے تب بھی ہم خوش تھے. جب وہ گئے تب بھی ہم خوش تھے. ایک تھے مسٹر 10%. جو کرپشن کا دور آیا, اتنی مایوسی میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی تھی. اس وقت کوئی ہمیں ماضی میں سیاست کے میدان میں ہیرو نہیں دکھائی دیتا. وی ہیو نو ہیروز. طالبان کو, جو پہلے مجاہدین تھے بعد میں طالبان بنے, ان کی کیسی کامیابی ہوئی, وہ جا کر انہوں نے کابل فتح کر لیا. تو آج ہے نا پاکستان کا قبضہ کابل کے اوپر, ہاں, لیکن مار بھی تو ہم انہی سے کھا رہے ہیں. مجھے 3 بڑے خطرات نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں آبادی بے حساب بڑھ رہی ہے, وہ بم پھٹ رہا ہے. 150 سال کے اندر پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی سے تجاوز کر جائے گی. دوسرا مسئلہ موسمی تبدیلی, جس کی شدت بڑھتی جائے گی. تیسرا خطرہ ہے وہ ایٹم بم کا ہے. انڈیا نے پہل کی, اس میں دونوں ملکوں کا بڑا نقصان ہو سکتا. جو ڈسرپشن کریٹ کی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت شدید قسم کے نقصانات ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں. جو لوگ AI کا صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے وہ بہت ترقی کر پائیں گے. جو اس کا غلط کریں گے وہ نیچے کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. قوموں کی زندگی میں نیشنل ہیروز یا رول ماڈلز کا بڑا کردار ہوتا ہے. دنیا کی ہر قوم نے اپنے رول ماڈلز کی بہت دل سے قدر کی ہے اور ان کو اپنی ترقی کے لیے مشعل راہ بنایا ہے. رول ماڈلز کی شخصیت ان کی زندگی کے اصولوں, کامیابیوں اور جد و جہد سے رہنمائی حاصل کی ہے. ان کی قوم نے ان رول ماڈل سے سیکھا اور ہر سطح پر ان کی خدمات کا شاندار اعتراف بھی کیا. لیکن پاکستان شاید اس حوالے سے بھی بہت بدقسمت ہے.
पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से रेयर जेम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इवन अवाम के ट्रिब्यूट से भी महरूम रहे और शायद अब भी महरूम है। पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के फाउंडर डॉक्टर ए.क्यू. खान, दुनिया की कम तरीन नोबेल प्राइज़ लॉरेट मलाला यूसुफजई अनसंग हीरो में से एक हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए खिदमात, कारनामों, सलाहियतों और अचीवमेंट्स के मुताबिक रिवॉर्ड उन्हें नहीं मिला, बल्कि शायद उनकी कुर्बानियों को भुलाया गया। हमदर्द फाउंडेशन के बानी हकीम मोहम्मद सईद तो कातलाना हमले में हमारे ही शहर में शहीद कर दिए गए। एम आलम हो, फैज़ अहमद फैज़, जालिब और ईदी साहब को भी मनफी प्रोपेगेंडे से नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान में पहला और 1992 से अब तक का आखिरी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने वाले कप्तान इमरान खान भी बेतौकीरी का शिकार हैं। उनका कैरेक्टर सियासत में आने के बाद इंतहाई मुतनाज़ा बना और वो 1.5 साल से जेल में कैद भी हैं। उनको एंटी स्टेट संगीन जराइम और उम्र कैद जैसे कई केसेस का सामना है। ये वही इमरान खान है जो किसी ज़माने में पाकिस्तान के दिलों की धड़कन थे। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कौमी रोल मॉडल्स का इंतखाब एक आजमाइश बना दिया है। किसी के मजहबी अकीदे या फेथ को निशाना बनाया गया, किसी की प्रोफेशनल लॉयल्टी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया, कोई जो है वो सियासत की भेंट चढ़ गया और किसी के पेट्रियटिज्म को शक की निगाह से देखा गया, तो किसी पर बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और मिन हैसुल कौम लोगों ने भी अपने कौमी हीरोज़ या रोल मॉडल्स के साथ इस तरह का ह्यूमिलेटिंग और डेरोगेटरी रवैया क्यों रखा? इस नुक्ता नज़र पर हम बात करेंगे, इस पर हम तफसील से गौर करेंगे और इसके लिए ऑन माई रेडार में गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर, प्रोफेसर, दानिश्वर मोहतरम डॉक्टर परवेज़ होद भाई को। अमेरिका में MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और थ्योरेटिकल फिज़िक्स में बैचलर्स, मास्टर्स और फिर डॉक्टरेट किया। 1973 से 2010 तक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वाबस्ता रहे। लम्स, FC कॉलेज, हबीब यूनिवर्सिटी और अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलन में भी तदरीस आपने की है। डॉक्टर साहब ने कई किताबें लिखी हैं, दर्जनों रिसर्च आर्टिकल्स, अनगिनत कॉलम्स लिखे हैं। मुझे फ़ख्र है कि आज OMR में डॉक्टर परवेज़ होद भाई हमारे साथ मौजूद है और हमसे जानेंगे कि हम पाकिस्तानियों को अपने कौमी हीरोज़ या रोल मॉडल के साथ उमूमी रवैया अक्सर नाक़िदाना, तहक़ीर आमेज़ क्यों होता है और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में रोल मॉडल्स की तारीफ़ में भी शायद मुतनाज़ा हमेशा से मुतनाज़ा रही है। और ज़ाहिर है डॉक्टर साहब से पाकिस्तान के मौजूदा तसरीसी और मजमूई जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उस पर हमारी गुफ्तगू की बड़ी नवाज़िश है। आप तशरीफ़ लाए। कौमी हीरोज़ की बात हुई है तो हम अपने कौमी हीरोज़ बिलाशुबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के एक बहुत बड़े हीरो हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात ये बात है कि जो दरअसल कौमी हीरोज़ हैं, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम की, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ और फिर जाना और फिर पूरी दुनिया में उनकी जिस तरह से पहचान हुई और सब कुछ हुई, लेकिन हमने अपनी निगाह में देखा कि जिस अंदाज से उनकी तहक़ीर की गई, उनके उस साइंसी काम उसको नहीं तस्लीम किया गया और हमने उनका हर निशान मिटाने की कोशिश की। ये कितना बड़ा सानिया रहा हमारे साथ। मजहबी तासुब हमेशा एक मुल्क को आगे बढ़ने से रोकता है। अब आप देख लीजिए कि जिन ममालिक में साइंसी एतबार से तरक्की हुई है उधर माहौल खुला रहा है। अमेरिका उसकी बेहतरीन मिसाल है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जर्मन साइंटिस्ट वहाँ लाए गए और पूरे यूरोप से लाए गए, तभी उन्हीं के सबब अमेरिका एक इतनी बड़ी ताकत के तौर पर उभर सका। कामरान साहब, अभी हाल में मैं ढाका गया था ज़िंदगी में पहली बार, और मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था जो स्वतंत्रता नाथ बोस के नाम से मंसूब थी। 100 years of bosons। तो आप जानते हैं ना कि फितरत में 2 किस्म के ज़र्रात होते हैं, एक फर्मियंस और दूसरे बोसॉन्स। स्वतंत्रता नाथ बोस ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, हिंदू था, लेकिन उसने जो कमाल का काम किया, आइंस्टाइन उसका मोतरफ था। बल्कि ऐसे हुआ कि उसने ये पेपर भेजा आइंस्टाइन को और कहा कि आइंस्टाइन साहब, ये पर्चा मेरा कोई रिसाला छापने के लिए तैयार नहीं, आप इस पे नज़र डालिए। आइंस्टाइन ने ख़ुद उसका तर्जुमा किया अंग्रेज़ी से जर्मन ज़बान में, और उसके बाद उस पेपर की जो धूम हुई और
جو بوزونز کا تصور اس سے نکلا، اور آج کل تو ہر ایک جو ہے بوس آئنسٹائن کنڈنسیشن کی بات کرتا. تو دیکھیے وہاں ڈھاکہ میں یہ پچھلے سال، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اچھا. تو جب میں وہاں گیا میں نے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے مذہبی تعصب کو ایک طرف کر کے ایک قومی ہیرو کو یہاں سراہا ہے. صدر محمد یونس وہاں آئے تھے اور انہوں نے بھی عین یہی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے، بنگلہ دیش کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر عبدالسلام کا جو کام ہے جو ہے اس نے تو پوری دنیا میں اسی طرح سے، چلے اس لیول کی تو نہیں جیسے بوزون کے معاملے میں جیسے ابھی آپ نے مثال دی، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا میجر سائنٹیفک بریک تھرو تو تھا نا فزکس کی دنیا میں. بوزون کے لیول کا ہی ہے. اچھا. ہاں قدرت کی جو 4 بنیادی طاقتیں ہیں، 2 سے تو ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک تو کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، ایک بجلی ہے، 2 اور طاقتیں ہیں. عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ، حالانکہ وائنبرگ جو حال میں فوت ہوا ایک یہودی ایتھیسٹ تھا، جوئش ایتھیسٹ، اور عبدالسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. بالکل مختلف نظریات، کام ایک ہی، یعنی کہ ایک جیسا ایک ہی کام تھا. اور اس نے فزکس کے رخ کو اچھا بدل دیا. آج یہ دا اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزکس کہلاتا. تو بہت بڑا کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم وہی قومی ہیروز کی بات کر رہے ہیں، تو ایک قومی ہیرو رہے ایک بڑے طویل عرصے تک، پاکستان کی بہت بڑی آبادی قوم نے جو ہے ان کو اپنا قومی ہیرو تسلیم کیا، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے تنازع کا شکار ہو گئے جب جنرل مشرف کے دور میں ان پہ سنگین الزامات باقاعدہ سرکاری طور پہ عائد کیے گئے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ جنرل مشرف نے خود عائد کیے، ان کو باقاعدہ ٹی وی پہ لایا گیا جہاں پر انہوں نے پھر اپنی گفتگو بھی کی. یہ آئی تھنک قومی ہیروز کے حوالے سے یہ ہمارا بہت ہی ٹریجک چیپٹر ہے، کیونکہ بہرحال قوم چیریش کرتی ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. اور یہ لیکن اتنا بھی نہیں کامران صاحب، اتنا بھی نہیں، کیونکہ بنیادی کام جو ہے وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا تھا، KRL اور عبدالقدیر کا نہیں تھا. شاید 10% AQ خان کا تھا، اور یہ انریچمنٹ کے شعبے میں والا معاملہ، اور وہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ ڈاکٹر AQ خان ہالینڈ میں اور بیلجیم میں ملازمت کرتے تھے. وہ بھی فزسٹ ہے؟ نہیں، وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ میٹلرجسٹ تھے، دھاتوں کے ماہر تھے. چلیے وہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بڑا تنازع رہا ہے پاکستان میں. ایک طرف سمر مبارک مند اور منیر احمد خان اور وہ دھڑا تھا، اور ایٹامک انرجی کمیشن والا، اور ان کے بیچ میں بڑے سخت اختلافات تھے، ذاتی نوعیت کے بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس جو چپکلش تھی ان کے بیچ میں، اس میں ذاتیات کی بات زیادہ تھی. ملالہ یوسفزئی بھی جو ہے وہ بھی مطلب ایک تنازع کا ہی شکار رہی ہیں، اور شاید ملک میں بالکل اس انداز کی پذیرائی نہیں ہوئی جیسے کہ ہوتی ہے. مگر بہرحال ایک نوبل انعام ملنا آپ کی کسی بچی کو، وہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے. مطلب ایک نوبل پرائز ہے آپ کو ملا. ہاں، اس لیے کہ لوگوں نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے سب کچھ کیا تاکہ وہ شہرت کما سکے. تو اب تو وہ شہرت کے چکر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس وقت اسے گولی لگی، اس وقت وہ ایک بچی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ پڑھے. اور جب یہ سانحہ پیش آیا اس کے ساتھ تو اس کی ہمت نہیں ٹوٹی، جس کی میں داد دیتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ جب شہرت سے لوگ نوازے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ تبدیلی بھی آ جاتی ہیں ان میں. تو ٹھیک ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے.
بہرحال ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر اس کی نہیں تو اس کی جو بات ہے اس میں بڑا وزن ہے، یعنی کہ بچیوں کو تعلیم سے محروم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا اتنا ہی حق بنتا ہے اس کے اوپر جتنا کہ لڑکوں کا بنتا ہے. تو یہ طالبان سوچ سے بالکل متصادم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے ہیرو، ظاہر قوم کے لیے ایک وہ بڑا ناقابل فراموش دن تھا جب پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا 1992 میں. عمران خان لیڈ کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے، پھر انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی قائم کیا، یہ تمام چیزیں کی. مگر پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی جب وہ سیاست میں داخل ہوئے، اور پھر خاص طور پہ ان کو جو پہلے 3.5 سال تھے، پھر جس انداز سے وہ سیاست میں داخل ہوئے، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ بھی ایک ہماری ٹریجڈی ہے قومی ہیرو کے لحاظ سے، جس کو کہ من حیث القوم جو تھا ایک ہیرو کا درجہ حاصل رہا. ہاں، اگر وہ سیاست اور انسانی خدمت تک محدود رہتے تو وہ میرے بھی ہیرو ہوتے، لیکن سیاست اور شہرت کی تلاش یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھ لیا عمران خان کا دور، 3.5 سال دیکھ لیے، اور کم از کم میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ وہ دور دوبارہ آئے. میں نے یہ دیکھا کہ جو عمران خان کے دعوے تھے سو بالکل غلط تھے، پورے نہیں ہوئے، اور دھوکہ دینے کی غرض سے کیے گئے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. مثال کے طور پر عمران خان کا یہ دعویٰ تھا کہ VIP کلچر ختم کر دیا جائے گا، اور ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ رتی برابر فرق نہیں پڑا. فواد چودھری تو یہ کہتے تھے کہ جو ہیلی کاپٹر سے بانی گانا سے اپنے پرائم منسٹرز ہاؤس تک جاتے ہیں، اس کا خرچہ تو ایک ٹیکسی کے برابر کا ہوتا. یعنی کہ کتنی ایک اوٹ پٹانگ بات. یہ ایک مثال ہے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان عمران خان نے کیا پاکستان کا، سو تعلیمی نظام کے میدان میں ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، جہاں اس نے ایک ایسا نصاب، واحد قومی نصاب مسلط کیا ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم اس سے دہائیوں پیچھے. مگر کانسیپٹ تو تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ سب کے پاس تدریس کا اور نظام، تعلیم کا نظام یکساں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کراچی گرامر اسکول میں پڑھیں یا امریکن اسکول میں پڑھیں، اور آپ کا کریکولم الگ ہو. جو غریب بچہ ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا، اس کا کریکولم الگ ہو. جس بات کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بات، اب وہ اس پہ کتنا عمل ہوا، کتنا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ اس سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے. انگلش میڈیم اسکولز، یہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور فنا پر رتی برابر فرق نہیں پڑا. یہ نصاب امیروں کے لیے نہیں تھا، یہ نصاب فقط غریبوں کے لیے تھا جنہیں بدھو رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے اوپر کنٹرول مستقل رہ سکے. تو بھائی اس سے کیسے لوگ نکلیں گے جو جدید تعلیم سے نابلد ہوں، جو سائنس کی روح سے کٹے ہوئے ہوں؟ تو پھر ہم کیسے کبھی ایک ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے اس نصاب کے ساتھ؟ تو عمران خان نے تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا. عمران خان نے یہاں جو ریاست مدینہ کے دعوے کیے تھے اس کے نزدیک تک بھی ہم نہیں پہنچے، بلکہ کوئی قدم اس کی طرف نہیں لیا گیا. ویسے عمران خان کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے دانشور یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ویسے پھر اگر آپ ان کو مائنس کر دیں تو پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے، جو پاکستان کی سیاست ہے، اس میں آپ کی امید کا منبع کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں، کیونکہ میرا کافی تعلق، اگر ہم جو پر سے جو لیڈرشپ ہے اس کی اگر ہم لیڈرشپ تو ہماری بالکل ناکارہ ہے، اور وہ اس لیے ناکارہ ہے کہ اوپر اٹھ کون سکتا. یہاں جو اسمبلیوں میں بیٹھے وہ جاگیرداروں کے اور زمینداروں کے بیٹے ہیں، اس نسل سے آئے ہیں جو سن 47 کے بعد سے چلی آ رہی ہے، اور جس کا قبضہ ہے
پورے پاکستان. تو ہمیں انہوں نے گلے سے پکڑا ہوا ہے, وہ اور دوسری طرف فوجی. تو قیادت کیسے اوپر اٹھے گی؟ قیادت اس وقت اٹھ سکتی ہے جب آپ کی درسگاہوں میں وہ کھلا ماحول ہو جس میں اہم قومی مسائل کے اوپر گفتگو ہو سکے, جب یہ بات ہو سکے کہ اس ملک کو کس سمت جانا چاہیے, ادھر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ قیادت بھٹو کے زمانے میں اوپر اٹھ رہی تھی. اب میں ذوالفقار علی بھٹو کا قائل نہیں ہوں, یہ بات تو ہماری ہو چکی ہے اس پر, لیکن اس وقت جو ہلچل تھی یونیورسٹیوں کے اندر, ایک تنوع تھا, ایک طاقت تھی, اس سے ایک نئی نسل تیار ہو سکتی. لیکن ضیاء الحق آیا اور اس نے ان اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر پابندی لگائی, ہمارے منہ بند کر دیے اور ہم اندھیرے کی طرف گامزن ہوئے. جب آپ 73 میں تشریف لائے تو اس وقت تک ایک تو پاکستان تقسیم ہو گیا تھا اور ایک جمہوری حکومت تھی, گو کہ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو وہ زمانہ اس پہ آپ ذرا نگاہ ڈالیے گا. اس وقت میں پھر ایک ٹریڈ یونین میں شامل ہو گیا, ارے پیپلز لیبر فرنٹ فیڈریشن. آپ پی ایچ ڈی MIT کے, آپ لیبر فرنٹ میں کیسے؟ نہیں, میں PhD نہیں تھا, میں جی آپ ڈبل بیچلرز اور ماسٹرز کر کے آیا تھا, بعد میں آپ گئے تھے PhD کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس وقت سوچ یہ تھی کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو یہ محنت کش ہی لا سکتے ہیں. اور جو تو آپ تو الائن ہوں گے اس وقت کی جو سوچ تھی بھٹو صاحب کی اس کے ساتھ. بھٹو صاحب نے, ان کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ اجاگر کی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں استحصال ہوتا ہے, یہاں غریب کو انصاف نہیں ملتا, اور اس سے بہت لوگوں کی سوچ اجاگر ہوئی. میری نہیں, کیونکہ میں تو باہر تھا جس زمانے میں وہ یہاں اپنی مہم چلا رہے تھے. لیکن جب میں واپس آیا تو یہ ٹریڈ یونینز اس زمانے میں کافی متحرک ہو چکی تھیں, صرف راولپنڈی اور اسلام آباد میں نہیں, لیکن پورے پاکستان میں. تو میں اسی لیے ان کے ساتھ شامل ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو جو ہاری اور کسان ہیں یہ اصل میں انقلاب کا ہراول دستہ بنیں گے. تو ادھر بھی ہم کام کرتے تھے, گاؤں جا کر گاؤں میں بچوں کو پڑھاتے تھے اور ان میں انقلابی سوچ ڈالتے تھے. تو خیر جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھٹو صاحب اس زمانے میں نیشنلائزیشن کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ نیشنلائزیشن ہو رہی تھی اکراس دا اسپیکٹرم, تعلیم سے لے کے اور صنعت تک, ہر طرح کی صنعت, بینکاری, تمام چیزیں جو ہیں, آپ اس کے حامی تھے؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو یہ بات ٹھیک لگتی تھی مجھے, لیکن اب جب کہ بات واضح ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی غلط طریقے سے ہوئی. اس لیے کہ جو مثال کے طور پر افسرشاہی بیوروکریسی میں انہوں نے لیٹرل انٹری شروع کی, اس سے اس کا پورا جو پروفیشنلزم ہے سو تباہ ہو گیا. انہوں نے یہاں پر جو انڈسٹریز کو قومی تحویل میں لے لی, نجی سے قومی میں, تو اس سے بھی ان صنعتوں کی تباہی ہوئی. مثال کے طور پر جیسا بیکو ہے, بٹالہ انجینئرنگ کارپوریشن, جو اتنا بڑا بن سکتا تھا کہ وہ پاکستان کا ٹاٹا بن سکتا. صحیح بات ہے. لیکن اس سے پھر بھٹو نے تباہ و برباد کر دیا. تو پھر آپ نے دور دیکھا پاکستان میں, جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء لگ گیا, بھٹو صاحب چلے گئے, بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی, اور ایک اور افغان جہاد شروع ہو گیا, نیا افغان جہاد ہو گیا. سوویٹ فورسز جو ہیں وہ افغانستان پہ آ گئیں اور اس کے بعد رد عمل آیا, اور CIA نے اس وقت تک کی اپنی تاریخ کا سب سے بڑا کوورٹ آپریشن لانچ کیا. پاکستان معاون ہوا, دوسرے مغرب بھی مل گئے, اور پاکستان میں ڈالرز کی ایک بار پھر ریل پیل شروع ہوئی تھی, بڑی تعداد میں ڈالر آ رہے تھے. ہماری صنعت و تجارت پہ شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوا, لیکن بہرحال ایک قطیر تعداد میں جو تھا وہ انفلوز آ رہے تھے پوری دنیا سے,
اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہوتے تھے جو اس خفیہ جنگ میں استعمال کرتے تھے. جی بالکل، اور بہت شوق سے. اور جب سوویت یونین پیشکش کی کہ ہم افغانستان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات سن 85 کی ہے، 85 کی ہے، تو ضیاء الحق نے کہا کہ نہ، انہیں کیوں جانے دیا جائے وہاں سے، ہمارے ڈالر رک جائیں گے. اور اس لیے، اور امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ جنگ جاری رہے، حالانکہ سوویت یونین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھا. تاکہ وہ بلیڈ کرتا رہے. یہ بلیڈ کر گیا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ اس جنگ میں اس کی جیت نہیں ہو سکتی. تو آخر انہیں پھر پسپا ہونا پڑا. مگر دیکھیے، جب پسپا ہو گیا اور جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اس وقت بھی ہم نے ان جہادیوں کو فارغ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ چلو یہ آ گئے ہیں ہمارے کنٹرول میں، تو ہم کیوں نہ اب کشمیر کو آزاد کریں، اور کیوں نہ ہم کابل پہ اپنا جھنڈا گاڑیں. آخر میں تو 25 سال چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں. ایسے ہی تو ہوا نا. تو ہم نے طالبان کو، جو پہلے مجاہدین تھے بعد میں طالبان بنے، ان کی کیسی کامیابی ہوئی، وہ جا کر انہوں نے کابل فتح کر لیا. تو آج ہے نا پاکستان کا قبضہ کابل کے اوپر. ہاں، لیکن مار بھی تو ہم انہی سے کھا رہے ہیں. جی جی. تو ہم نے انتہا پسندوں کو، مذہبی انتہا پسندوں کو ہمیشہ استعمال کیا ہے ہمارے مقاصد کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال اس جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا گیا، وہ خود بھی چلے گئے، اور اس کے بعد سے پاکستان میں جمہوری دور شروع ہو گیا. اور 88 سے 1988 سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت قائم کر دی، اور ملٹری رول ختم ہو گیا فزیکل. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ تقریباً ایک طویل عرصے تک 1998-99 تک یہ جمہوری دور چلا. اس دوران آپ پاکستان میں رہے؟ آپ؟ ہاں، میں جی بالکل سارا وقت یہی تھا. تو وہ آپ نے دیکھا مد و جزر جو جمہوریت کا ہوا؟ مد و جزر دیکھا، بالکل دیکھا. جب بے نظیر بھٹو آئی تو ہم بہت خوش تھے، جب وہ گئے تب بھی ہم خوش تھے، اس لیے کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ اس ملک کو صحیح سمت پہ وہ لے جائے گی. لیکن دیکھا یہ کہ کرپشن پہلے دور میں کچھ تھا. پہلے تو سمجھوتوں کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کمپرومائزز ہوئے تھے بہت سارے. بعد میں جو کرپشن کا دور آیا، اتنی مایوسی میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی تھی اس وقت. ہر جگہ ان کے تانے بانے تھے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھا. ایک تھے مسٹر 10%، شاید ان کے نام سے شاید ان سے آپ واقف ہوں، آج بھی ہیں. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں خاص طور پر ہم ان کی کرپشن کے بھینٹ چڑھ گئے. ہوا یہ کہ محترمہ نے سمجھوتا کیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کہ چلو کچھ زمین میں لے لیتی ہوں، تمہارے پاس زمین بہت ہے، کچھ میں لے لیتی ہوں، کچھ تم اپنے ٹیچرز کو دے دو، آنے والی نسلوں کی خیر ہے. نہیں، میں لے لیتی ہوں، ذاتی طور پہ میں لے لیتی ہوں، یا حکومت اپنے کارندوں کے لیے، اپنے MNAs کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ جو بندر بانٹ ہوتا ہے ہم پارلیمنٹیرینز کو بانٹیں گے، واٹ ایور، جو بھی ہم آبادی بنائیں گے، کچھ کریں گے. جی بالکل. اور یہ ہو جاتا. لیکن پھر ہم نے، میرا مطلب یہ کہ میرے دوست عبدالحمید نیر اور میں نے اس کی مخالفت کی. ہم عدالت میں گئے، ہم نے کہا کہ یہ زمین اس ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، نہ کہ MNAs اور پارلیمنٹیرینز کے لیے. ہم آخر جیت گئے، لیکن وہ جیت ہمارے لیے، میرے لیے خاص طور پر بہت بھاری پڑی. تو ایسے کہ پوری
कम्युनिटी टीचर्स की हमसे सख्त नाराज़ हुई। नाराज़ क्या, हमले किए मेरे घर के ऊपर, खिड़कियां तोड़ी, शीशे तोड़े, धमकियां दी, गद्दार कहा, लेकिन उस ज़मीन को उस वक्त हमने बचा ली। अब ये और बात है कि लैंड माफिया जिसमें पीपल्स पार्टी के और लोग हैं वो इस पर काबिज़ हो गए हैं, इसके बड़े हिस्से पे काबिज़ हो गए हैं। आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी वो नहीं है जो सन 73 में थी या उससे पहले थी। तो डॉक्टर साहब, बहरहाल ये पाकिस्तान का सफ़र है और इसमें फिर ये पूरा जमहूरी दौर भी गुजर गया। 2 बार इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और 2 बार इसमें नून लीग की हुकूमत आ गई, नवाज़ शरीफ साहब की 2 बार आ गई, और फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया, और फिर वो ज़ाहिर है कि एक और फिर अफ़गान वॉर शुरू हो गई, और एक बार फिर अब जो है वो 9/11 हो गया, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे, और फिर ज़ाहिर है कि इत्तेहादी अफवाज 21-22 मुल्कों ने जो है वो फिर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, और फिर पाकिस्तान फिर उस जंग में शरीक हो गया, और वो भी चलती रही, और उसके बाद भी फिर डॉलर की रेल पेल हुई, हमारी ग्रोथ हो गई 7.8%, और तमाम एक दौर जब खुशहाली का या थोड़ी बहुत मजमूई जीडीपी ग्रोथ का थोड़ा देखते हैं तो वो ज़माना जो है वो एक अलग से नज़र आता है 2002 से लेकर 2005-06 तक का, लेकिन था वो भी बहरहाल फ़ौजी दौर। जी, तो जनरल मुशर्रफ की तो लॉटरी निकल आई ना। जो ही 9/11 हुआ तो सदर जॉर्ज बुश ने कहा आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, कोई दरमियाना रास्ता नहीं। तो मुशर्रफ ने कहा हम आपके साथ हैं, जिससे चलिए पाकिस्तान की बचत यूं हो गई कि अगर वो शायद ये ना कहता तो बम हमारे ऊपर भी गिरते, अमेरिका के बम पाकिस्तान के ऊपर गिरते। याद रहे कि इससे पहले क्लिंटन ने जब इंडिया का दौरा किया था तो वो सिर्फ 3 घंटे के लिए इस्लामाबाद आया, और वो धमकियां देने के लिए आया था कि तुम यहाँ तालिबान को, मुजाहिदीन को पनाह दे रहे हो, हमें इस सब की खबर है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब ये 9/11 हुआ तो उसके बाद तो मसला बड़ा सीरियस हो गया, और मुशर्रफ का जैसे कि मैंने कहा उसकी तो लॉटरी निकल आई। अगर वो हमला ना होता तो शायद मुशर्रफ 8 साल ना निकाल सकता। तो डॉक्टर साहब 8 साल तो बहरहाल उन्होंने निकाले, और पाकिस्तान का सफ़र भी आगे की तरफ चला, या जो भी सूरत हाल हुई, और फिर जनरल मुशर्रफ का ज़ाहिर है कि इख्तिताम हो गया, और फिर जमहूरी दौर हो गया, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर नून लीग आ गई, फिर ख़त्म हो गया। हम वहाँ हैं जहाँ आज हम खड़े हैं। और एक आम पाकिस्तानी से पूछें, नंबर्स देखें, तमाम जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें या किसी सूरत हाल में देखें, तो ये एक मजमूई तौर पर अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो एक फेलियर की कहानी है। हाँ, कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कोई रिपोर्ट कार्ड तो नहीं होता ना कि आप फेल हो गए, आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। नहीं, हाँ, जो है सो है, इससे अभी हमें काम लेना है। आपने बात शुरू की थी ना कि हीरोज़ हमारे नहीं हैं। हीरोज़ की तलाश हम करते रहे, हम मसीहा का इंतज़ार करते रहें। कई लोगों ने ये सोचा कि बस इमरान खान आएगा तो हर चीज़ यहाँ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमने उसके 3.5 साल देखे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई हमें माजी में सियासत के मैदान में हीरो नहीं दिखाई देता। हाँ, अब्दुल सत्तार ईधी इंसानी हमदर्दी और फलाह बहबूद के मैदान में, हाँ वो हीरो हैं, मैं उनको तहे दिल से मानता हूँ, लेकिन सियासत के मैदान में वी हैव नो हीरोज़।
تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، یہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ایک سمجھدار قوم کو کرنا چاہیے، جو اس پر لازم ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ اپنی بھلائی کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس ملک نے ہم سے یہ برا کیا، اس ملک نے یہ کیا، سب کے ساتھ آپ تعلقات استوار کیجئے۔ ہم نے کیا حاصل کیا ہے ایران کو ناراض کر کے؟ وہ ہمیں گیس دینے والے تھے، ہم نے ان کے ساتھ تعلقات تقریباً توڑ دیے ہیں، چلیے امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے۔ افغانستان کے ساتھ تو آج کل ہماری کھلی دشمنی ہے، مگر جو اصل دشمنی ہماری رہی ہے سو انڈیا کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ہم کشمیر لے کر رہیں گے، سب جانتے ہیں، ہر ایک پاکستانی جانتا ہے کہ انڈیا اوپر چڑھتا چلا گیا ہے، پاکستان نیچے جاتا رہا ہے۔ تو خدارا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کچھ بات چیت تو شروع کریں، کچھ ان کے ساتھ تعلقات صحیح سمت لے جائیں، ان کے ساتھ تجارت کریں۔ ہم نے اپنی تجارت کے رستے سارے بند کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے ایک اور کتاب تحریر کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اجرا ہوا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اوریجن پاکستان، اوریجن آئیڈینٹی اینڈ فیوچر، یعنی اساس اور شناخت اور مستقبل، ماضی کا تو ہمیں پتہ ہے، اوریجن ہمیں پتہ ہے، اور جو اس وقت کی شناخت ہے اس کی میں مزید تعارف کی گنجائش نہیں ہے۔ مستقبل پہ موجودہ کیفیت کے اندر ذرا نگاہ ڈالیے۔ کتاب کی میں گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ مستقبل ہمارا کس سمت ہے۔ مجھے 3 بڑے خطرات نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں آبادی بے حساب بڑھ رہی ہے، وہ بم پھٹ رہا ہے۔ تھوڑا سا حساب لگائیے، اگر اسی حساب سے پاکستان کی آبادی بڑھتی رہی، یعنی کہ 2.5% سالانہ، تو تقریباً 150 سال کے اندر پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی سے تجاوز کر جائے گی۔ اسی لیے آبادی پر کنٹرول اشد ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اب ہمیں بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، موسمی تبدیلی، جس کے اثرات کچھ ہی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن جس کی شدت بڑھتی جائے گی، جیسا کہ ہم نے دیکھا 2010 میں، اور پھر بارشیں ہوئی ہیں کراچی میں، بارشیں کیا، وہ تو سیلاب آ گیا نا۔ جی کوئی 25% پاکستان کا زیر آب تھا اس وقت۔ جی اور پوری دنیا نے اس کو بہت غور سے دیکھا کہ یہ جو آپ نے موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کی بات کی، اس کو ایک بڑی مثال کے طور پہ پیش کیا۔ جی، اور اب آپ دیکھیں کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو ہمیں اس کی پیش بندی کرنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پانی کی طرف ایک بڑی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو تیسرا خطرہ ہے وہ ایٹم بم کا ہے۔ ہم نے، انڈیا نے پہل کی اس میں، ہم نے پھر ایٹمی دھماکے کیے، ان کے پاس بھی بم، ہمارے پاس بھی بم، لیکن اس سے دونوں ملکوں کا بڑا نقصان ہو سکتا۔ بہرحال، لیکن یہ صرف 2 ملک تو نہیں ہیں نا، ظاہر ہے کہ اور بھی اقوام، بڑی قومیں ہیں جن جو جوہری قوتیں ہیں، مگر گالم گلوچ تو ہمارے بیچ میں ہوتی ہے نا، یہ فرق ہے۔ تو ہاں، اگر ہوا تو پھر تو بہت ہی برا ہوگا۔ تو آپ یہ 3 خطرات کی نشاندہی کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو خطرہ ہے۔ نمبر 1 اگر آپ اس تناسب سے ہم کہیں تو آپ نے کہا آبادی، تو ظاہر ہے کہ آبادی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ پھر جو کلائمیٹ چینج ہے، بٹ اٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو پاکستان نا، یہ تو ایک گلوبل فنامنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، مار تو ہم کھائیں گے نا، عالمی طور پر اس کا اثر تو ضرور پڑے گا، لیکن یورپ اور امریکہ اس سے کسی حد تک نمٹ لیں گے، ہم نہیں بچ سکیں گے اس سے، لہٰذا اس کی پیش بندی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا تھا تو اس وقت ان کی آبادی ہم سے 1 کروڑ زیادہ تھی اس وقت کے لحاظ سے، اور آج ہم ان کی آبادی ہم سے تقریباً 7 کروڑ کم ہے۔
جی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جو صحیح اعداد و شمار ہے وہ یہ کہ مغربی پاکستان کی آبادی اس زمانے میں 2.8 کروڑ تھی اور مشرقی پاکستان کی 3.2 تھی. اب الٹ ہو گیا اس لیے کہ وہاں خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جاتا، اس لیے کہ وہاں پر جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے مخالفت نہیں کی. پولیو وہاں پر نہیں ہے، پولیو یہاں پر ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق سماجی ماحول کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات میں عرض کروں کہ بنگلہ دیش بہت آگے نکل گیا ہے سماجی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے. ان کی جو کل قومی پیداوار ہے وہ پاکستان سے آگے نکل گئی. وہاں آپ کو زیادہ خوشحالی دکھائی دیتی ہے بنسبت پاکستان کے. میں ابھی ڈھاکہ میں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے ہم سے، پر کیپٹا زیادہ ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں خواتین بدستور لیبر فورس میں شامل ہیں. وہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. ہماری جو امید کی کرن ہے یا جو ہمارا جو ایک آبویسلی انشاءاللہ بہترین جو مستقبل کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں یا جا سکتے ہیں یا کیا ہے، تو اس کی نشانیاں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ کیا کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان میں؟ مجھے پتا ہے کہ بہت بیزاری ہے نوجوانوں میں اور اسی لیے وہ ملک بھاگنے کی کوشش میں ہیں. لیکن ان ہی نوجوانوں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی 5 سے 10% ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کیا. اور یہ ممکن ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ڈسٹنس لرننگ کورسز اور یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ان کے نظریات بھی بدلے ہیں، ان کا مطمع نظر بھی بدلا ہے اس کی وجہ سے. اور مجھے امید جو نظر آتی ہے وہ انہی میں نوجوانوں میں جو قدرتی طور پر ذہین ہے اور جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور جو انٹرنیٹ کا ایک صحیح استعمال کرتا ہے. یہ نہیں کہ فضولیات دیکھیں اس میں. وہ پاکستان کے لیے امید ہے، وہ مشعل بنیں گے اوروں کے لیے بھی. اور جو ڈسرپشن کریٹ کی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈاکٹر صاحب حالیہ زمانے میں 1-8 سال کے اندر خاص طور پہ، اور اس نے جو ہے پورا ایک تو تدریس کے معاملات کو ریولوشنلائز کر دیا ہے، تمام صورتحال کو بدل دیا ہے. اس میجر ڈسرپشن نے فیوچر آف جابس بدل گیا ہے، کس طرح سے اب کام ہوں گے وہ سارا بدل گیا ہے. اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ہمارا نوجوان تو اتنا پیچھے نہیں ہے جتنا کہ شاید ایک عام عوام ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے ہمیں ایک اسٹیٹ لیول پہ میجر ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اثرات ہر پہلو پر ہوں گے ریاست کے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت شدید قسم کے نقصانات ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں. تو آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ عام ہو گئی ہے. آپ اپنے اسائنمنٹس اسی سے لکھوا سکتے ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی میں جو بھی سوال ڈالیں ایک دم آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. متجسس ذہن کو یہ سلا دیتا ہے فوراً جواب دے کرنا. یہ تو اس کے منفی اثرات ہیں، لیکن مثبت اثرات یہ ہیں اور جو ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ اب پرسنلائز تعلیم اس کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک خاص چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلا جائے گا اور آپ کی اپنی جو خواہش ہے، جو تجسس ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. اب جو لوگ اے آئی کا صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے وہ بہت ترقی کر پائیں گے. جو اس کا غلط کریں گے وہ نیچے کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. اے آئی سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے
किताबें पढ़ी हों, कि आप ज़बान पे उबूर रखते हों, और इसके लिए मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दो धारी तलवार है, लेकिन ये मगर कौम इस सिमत में सही एक ऑर्गेनाइज तरीके से चले, क्या इसमें कोई रियासत का किरदार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में फ़र्क एक चीज़ में है, एक चीज़ में है, वो तालीम के मेयार में। अब देखिए इंडिया के पास क्या है, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो मरीख तक पहुंच गए। वो सालाना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से $200 बिलियन 200 अरब डॉलर कमाते हैं, हम 2 अरब 3 अरब कमाते हैं। 100 गुने का फ़र्क है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू।